ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک چیز جو سو وین یو سے کہ یہ جو 4 kinds of capitals we're going to build up, اور اس میں دین کا جو تصور خراب ہونا ہے, that's I've heard you say when you dated back کہ کب خراب ہوا, وہ کولونائزیشن کی وجہ سے خراب ہوا, اس سے پہلے خراب ہونا شروع ہو گیا, تو somehow you take it back to حسین علیہ السلام, you say that وہاں سے ہی خراب ہو گیا تھا. تو then how do you view اس کے بعد کی we presume کہ اس کے بعد بھی اسلام predominant تھا ہی دنیا میں, تو وہیں سے خراب ہو گیا تھا. لیکن آپ کو مروان کا پتہ ہے اس طرح کا بندہ صحابہ کے دور میں آ سکتا تھا لیڈرشپ میں؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. یزید کا اصل میں نا ہمیں پتہ نہیں ہے, جتنے مرضی اہل تشیع سن رہے ہوں, یزید کی ڈیٹیل نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس قابل نہیں سمجھا اس کو کہ اس کے بارے میں. بٹ آر جاب واز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کے میجر کرائم کیا تھے. شرابی تو ٹھیک ہے وہ تھا, عیاش تھا, میجر کرائمس کیا تھے. مروان کے میجر کرائمس مجھے پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. ایکچولی ہی واز ڈیٹیسٹڈ مین جب تک کہ وہ خلیفہ نہیں بنا تھا. یہ میں خالی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس طرح کے سینکڑوں ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد تو تانتا ہی بند گیا نا, سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. اور عمر بن عبدالعزیز بھی ایز این ایکسیپشن ٹو دا رول آئے تھے, کیونکہ یہ جنرل رول ہو چکا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کی پوری لڑی سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایسا بندہ کوالیفائی ہونا شروع ہو گیا. اس سے پہلے تو کبھی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہو سکتی تھی. Something has happened. Now the answer lies in the human psychology, in the group psychology. جو میں نے ابھی کہا ہے, عیسیٰ کے بعد بھی یہ ہونا ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, عیسیٰ کے فوراً بعد انسانوں نے قرآن تک چھوڑ دینا ہے. سو اٹ از اے سسٹم, مومنٹم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا, عمر خطاب دا بگیسٹ فورس جس نے مومنٹم کو اتنا بڑا سنو بال کر دیا تھا, اور رول ڈاؤن ہونا ہی ہونا تھا. اور وہ 1924 تک اس کے اثرات, اتنا بڑا کام ہے. یہ جو بھی بندہ عمر خطاب کو انڈرمائن کرتا ہے نا, وہ مجھ سے آ کے ملے کہ 1924 تک ایک اتنا بڑا سنو بال کریٹ کیا گیا جو سارے کے سارا سمر کہاں سے لے رہے ہیں, عمر خطاب کی ڈیسیژن میکنگ سے, ڈیپ گراؤنڈڈ پلرز کے ساتھ, کہ یہ ہلنے نہیں پائے گی عمارت. اور اس کا وہ بائی ڈیفالٹ گفٹ ترکہ لیتے رہے مسلمان. اب چونکہ سسٹم پہلے سے موجود تھا, اس لیے جتنے بھی آپ کتب پڑھتے ہیں نا, اس میں سسٹم کی طرف جاؤ, سسٹم نافذ کرو, وہ کتابیں نہیں ملتی. آپ جتنا اسلامک لٹریچر اٹھا کے دیکھیں گے, وہ کیوں لکھیں تو خروج میں آتا ہے. ایسے کتاب لکھنا ہی خروج ہے کہ اسلام کا سسٹم نافذ ہے, قانون اسلام کے لگے ہوئے ہیں, خلیفہ اسلام, اس کے خلاف میں کتاب لکھوں, میں نیا سسٹم بناتا ہوں, اس کو بھی اسلام ہی بولیں. ایک خلیفہ کو ہوتے, دوسرا خلیفہ بننا ہی خروج ہے. سو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں نا, تو تمام تر سیکٹس جو کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ اسکول آف فک, جتنے بھی سیکشنز, فیکشنز بولیں گے یہاں پہ, فیکشنز, وہ آتے ہیں کہ یار آپ کو نیا آئیڈیا لے کے آ گئے. 1924 سے پہلے تو یہ کتاب ملنی بھی نہیں ہے آپ کو. 1924 سے پہلے جانا پڑے گا 571 میں. اس وقت کتاب ملی تھی, اس کا نام تھا قرآن. جب آیا 40ویں سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت قرآن کیا کہہ رہا تھا, سسٹم بناؤ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عقبہ کی. کیوں عقبہ کی؟ مکہ میں بھی تو یہ کام ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم نے خالی اپنی کٹیا بچانی تھی تو بڑا آسان طریقہ تھا, مدینہ کی بجائے کہیں اور ہجرت کر دیتے. حبشہ بھی تو گئے ہی تھے نا, چھپ کے رہنا, خانقاہیں بنانا بڑا آسان کام ہے. I mean it is far easier than system بنانا. مگر عقبہ کی آپ بیعت عقبہ فرسٹ, بیعت عقبہ سیکنڈ, آپ ذرا ڈیمانڈز چیک کریں. حضرت عباس نے جو ڈیمانڈز بولی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ غور سے سن لو, آج جو تم یہ لفظ بول رہے ہو اس کی قیمت بھی بتا دوں تمہیں. کس بات کی قیمت؟ there has to be some sort of a resistance جو کہ ابھی ہم نے ابھی لڑائیاں کرنی ہیں. اس کی قیمت یہ ہے کہ تم پھر پروٹیکٹ ایسے کرو گے جیسے اپنی عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہو. بیکاز وی آر ناٹ گونا جسٹ گو ان اینڈ لیو ان ہائیڈ آؤٹس. ٹھیک ہے, یہ اصحاب کہف نہیں آ رہے ہیں, اللہ کا نبی آ رہا ہے. ادھر غار نہیں کھولنی, ادھر پورا شہر کھولنا, پوری دنیا کھول لی ہم نے. دس از سچ اے بگ پروپوزیشن. اب بات یہ نہیں ہے اس وقت, کیونکہ یہ ہو چکا ہے. 1924 تک کا لٹریچر has to be devoid of this philosophy. This philosophy has to come after 1924. And then you see all of a sudden certain names popping up. Sayyid Qutb is not an exception to the rule. He is the rule. Because Islam at least سب سے پہلے یہ کام یہ کرتا ہے کہ پہلے انتظام کرو. ابو حنیفہ کی حدیث سناتا ہوں, عدم الخلافہ ام الخبائث. کب کی بات ہے؟ پیک آف دا پیک چل رہا ہے اسلام کا, اس وقت کی حدیث کیوں بول رہے ہیں ابو حنیفہ کہ بھائی اگر سسٹم کی رولنگ اللہ کے نظام کے اوپر قانون نہیں بن رہے, نیچے کیوں
جتنا مرضی کوارنٹین کر لو ایک گھر کو بھی, بچہ بھی نہیں بچا سکتے, کیونکہ تم نے قانون ہی چینج کیا. پاکستان از این امیزنگ کیس اسٹڈی. اس حدیث کا اینٹونیم لینا, اگر یہ حدیث توڑ دیں, ابو حنیفہ کی حدیث ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, ابو حنیفہ نے کہا عدم الخلافہ ام الخبائث, کے اب تم نے خبائث کی ماں کو جنم دے دیا ہے, اب وہ بچے دے گی, کسی کا چھوٹا, کسی کا بڑا, کسی کے 10, کسی کے 6. اب ہر گھر کے اندر مسائل دیکھیں, ہر گھر کے اندر مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز ہم نے انتظامی امور غیر اللہ کا رکھا ہوا ہے, اور ہم گھروں میں اللہ کریں. جب یہ قانون نظام اللہ کا نہیں ہوگا تو جتنی مرضی میں نمازیں پڑھ لوں, اثرات تو میرے اوپر, میری اصل میں ہماری پرورش ہمارے ماں باپ نہیں کرتے, یہ نواز شریف عمران خان کرتے ہیں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اس کامن سینس تھنگ, ڈزنٹ ٹیک اے راکٹ سائنٹسٹ نو کہ جو قانون ہے وہی میری باؤنڈری ہے, جتنا اسٹریچ کرے گا اتنا میں اسٹریچ کروں گا. خیر ہم تو وہ بھی نہیں کرتے, ہم تو اس کو بھی توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ صرف سزائیں, ایون جزاؤں کا قانون بھی. ہمیں آج تک میں نے ایک لڑکے سے بات نہیں کی کہ جو اسلام میں جزا کا قانون مجھے بتا سکے, کیونکہ دین کی ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی ہماری. اور ایک بھی غیر مسلم ویسٹرن نارویجن امریکن لڑکا یونیورسٹی کا نہیں ہے جو اپنے اپنے فلسفے کے, چاہے مارکسزم کا ہو, چاہے کمیونزم کا ہو, چاہے کیپٹلزم کا ہو, دیتا ہی جزا کے قانون ہے. لوگ اٹریکٹ اس لیے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ سزاؤں کی تلواریں لے کے بیٹھے ہیں, کدھر کہاں سے ہاتھ کاٹوں, کہاں سے گردن کاٹوں, کتنے کوڑے ماروں. آپ کسی بھی ایک عورت سے, کسی بھی مرد سے پوچھیں شریعہ چاہتے ہو تو اچانک ڈر جائے گا. کیوں؟ کوڑے نظر آئیں گے. اس لیے دا پرابلم از سیلف کریٹڈ, وی کریٹڈ اٹ, وی ڈڈ ناٹ پلے آر کارڈز رائٹ. گرامر غلط تھی ہماری, پرپس بے شک جس کا بھی ٹھیک ہو غلط ہو ایک الگ بحث ہے. دا وے وی نیریٹڈ اسلام, it did not have enough juice. Marxism has the juice. Communism had the juice, even for them, but had the juice. مل کیا رہا ہے؟ کمیونزم کا سب سے پہلا جواب ہوتا ہے مل کیا رہا ہے. وہ بتاتے ہیں کیا ملے گا. سوشلزم کا جواب ہی, سوال کس کا, عام بندے کو کیا مل رہا ہے. آپ بتائیں اسلام میں عام بندے کو کیا مل رہا ہے, اس کا جواب کیوں نہیں آتا کسی مسلمان کو. جی وہ مجھے پہ جو ظلم کرے گا اس کو سزا مل رہی ہے. بھائی یہ تو پہلے تو آپ پہ ظلم ہو, پھر اس کو سزا ملے. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو تو ظلم ہو گیا. آپ کو اچانک سی تسلی ملے گی کہ آپ کے سامنے آپ کے مجرم کو سزا مل رہی. جیسے انصاف از ناٹ اے لگژری, یاد رکھیے گا. انصاف از اے بیسک نیسیسٹی. انصاف کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ظلم اجاگر ہوتا ہے معاشرے میں. میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت رحم اور احسان کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. رحم اور احسان نہ ہو تب سکون ختم ہوتا ہے. انصاف تو بیسک میرٹ ہے نا. میں بورڈ کے باہر لکھا ہوں کہ اندر مجرموں کا آنا منع ہے یا چور اندر داخل نہ ہو, تو 8 سال کا بچہ بھی کہے گا سر اس بورڈ کو لکھنے کی کوئی ضرورت پڑی ہے تو لکھایا نا آپ نے. کتنے چور آتے ہیں آپ کے پاس. It's a negative connotation to read these sort of things. تو انصاف کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے معاشرہ انسیکیور ہو چکا ہوا ہے. جب احسان اور رحم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو معاشرہ پوری طرح سیکیور ہو چکا ہے. سو جب بھی ہم کہتے ہیں نا, اور یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں جو بولتے ہیں, میں مسلم اسکالرس کی بات نہیں, میں پولیٹیکل سائنس کے اسکالرس کی بات کر رہا ہوں, کہ اسکینڈینیوین ایگیلیٹیرینزم جو ہے نا, وہ ان کے قانون جو ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, قانون ہے, مگر کسی بھی ایک نارویجن کو پکڑیں گے آج ذرا بتاؤ نا ناروے کا کانسٹیٹیوشن کیا اور قوانین کیا, اس کو نہیں پتا ہوں. اٹس اے ویری سلیکٹڈ ویو جو کہ اس اسٹڈی میں جاتے ہیں. وی نو کہ دا وے دے ٹریٹ ایچ ادر ایز اے سوسائٹی, وہ رحم اور احسان کے اوپر آئے ہوئے. یہ جزاؤں کی باتیں ہو رہی ہے ساری, یہ سزاؤں کی باتیں نہیں ہو رہی. اگین دس از ٹو مچ آف اے ڈسکشن. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو نو واٹ مائی اسٹینڈ از, کہ مسلمانوں کو میں اس لیے حسین علیہ السلام تک جاتا ہوں ڈائریکٹ, کہ ہیز فائٹ واز پیوٹل. ہی از دا مین وی نیڈ رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف ہز فلاسفی. اگر ہم حسین پیدا کریں گے تب کہیں جا کے اس وقت کا سسٹم چیلنج ہوگا. میں کسی اور صحابی کا بھی نام لوں نا, میں تو ہر صحابی کی اسٹوری سناتا ہوتا ہوں, بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ. تو مجھے وہ نفسیات جوت میں ڈالنی ہوتی ہے, میں کس موقع پہ کس صحابی کا بتانا ہے, مجھے اس کی ٹریننگ ہے, بیکاز دیٹ ورکس ریئلی ویل, بیکاز پیپل کین ریلیٹ کہ ایسا ہیومن ٹو ہیومن. ہر جگہ پہ آپ سیرا کریں گے نا تو نیچرل ہیومن ایموشن آتا ہے, ہم کوئی نبی تو نہیں ہے تو نبی تو وہ کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا آرگیومنٹ دیا ہوا ہے کہ اگر میں تمہارے اس پورے میٹرکس کے علاوہ کوئی ہستی لے آتا تو تم کہتے یار یہ تم پہ پورے ہی نہیں اترتا. یہ آرگیومنٹ تو کفار نے کہا تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو ہم جیسے انسان ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہوا کہ اگر میں فرشتہ لے آتا نا تو یہ کہتے یار فرشتوں کی تو میٹرکس ہی اور ہوتی ہے, ہم پہ تو قانون نہیں لگ سکتے. سو سیرا ایسے ہی دینی چاہیے تھی کہ ہمارے اوپر 100% اپلیکیبل ہو, مگر ہمیں یہ
مینٹلی ڈسپوز کیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, وہ تو اللہ کے نبی تھے, تو وہ تو ان کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, تو وہ تو وہ کام کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. تو علی تو اللہ کے نبی نہیں نا, ابو بکر تو اللہ کے نبی نہیں ہے, عمر خطاب تو اللہ کے نبی نہیں ہے. دے ایکچولی ہیلڈ آفس, پولیٹیکل ایکومن تھا ان کا ورلڈ ویو دنیا کو بتاتا تھا کہ ورلڈ ویو کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, پیپل وینٹ ٹوورڈز دیم, ناٹ رین اوے فرام دیم. پوری دنیا ایج آف اسلام کے اندر اس لیے آئی تھی بیکاز دیز ور ایکچولی دا موسٹ کمپیٹنٹ ہیومن بینگس. اور ہر کمپیٹنٹ بندے کے پیچھے میں اور آپ آج تک بھاگیں, چاہے وہ بزنس میں ہو, چاہے سیاست میں ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک افیئرس کی کوئی مشورہ لینا ہو, تو ہم کمپیٹنٹ بندے کے پاس جاتے ہیں. ایز لو ایز اے ہاؤس ہولڈ کے مشورے بھی ہم عام بندے سے نہیں لیتے. تو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کے مشورے لینے میں پہنچ جاؤں. اینڈ وی بیٹر ایکسیپٹ کہ مسلمان جو داڑھی والا ہے, وی بیٹر ایکسیپٹ اٹ ایز اے مسلم. These are my only true brothers, but they are the most incompetent of all. ان کی پرفارمنس زیرو ہے. آپ کو خود بھی ہائرنگ کرنی پڑتی ہے نا کسی بھی پروفیشنل کمپنی میں, تو آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں. ایلوکوینس دور کی بات ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل کمپیٹنس کے اندر ہی ماڑا ہوتا ہے. مولوی کا تو مطلب ہی یہ لو پرفارمر ہو گئے دنیاوی افیئرز میں. آپ اگر دین کا مطلب ہی بدلیں گے تو دینی افیئرز میں بھی انکمپیٹنٹ, حالانکہ وہ سپر کمپیٹنٹ ہوگا ان وٹ ایور بک سیٹ یوز دیٹ. بٹ وہ کتاب کے اوپر جس لفظ کی کتاب ہے دین کی, اس دین کا مطلب ہی کچھ اور لکھا ہوا ہے, تو اس نے تو اس میں کمپیٹنٹ ہونا ہے. اس لیے پری 1994 لٹریچر کی اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو میں بتا رہا ہوں. اس وقت ظاہر ہے ہمارا نظام اپنا تھا. So how would you look at it practically? Because for example, if you go back to Hussain رضی اللہ عنہ, تو میں کہوں گا کہ he stood up against the system, sacrificed everything, system وہی ہے. آج اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ واٹس دا میرے اور آپ سے اس حسینی سوچ کا تقاضا کیا ہے؟ واٹ ڈو آئی ڈو وین آئی گو بیک؟ دیکھیں, حسین اسلام از نیچرلی, یہ یاد رکھیں, آرگینکلی دا موسٹ اٹریکٹیو ہیومن بینگ, بیکاز یو اینڈ آئی نیڈ دیٹ ون مین ٹو اسٹینڈ فار می. یو اینڈ آئی نیڈ اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو voluntarily come in and give his life for whatever I require. یہ نیچرل ہے. چاہے غیر مسلم بھی کر رہا ہوگا تو میں کہوں گا بھائی سب کچھ لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجھے دور جاہلیہ میں سے کوئی ایک چیز اسلام میں لانی ہوتی تو وہ حلف الفضول لے کے آتا. ٹھیک ہے, اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن جدعان, جنہوں نے طائف کے بعد واپسی پہ پناہ دی تھی. متم بن عدی. متم بن عدی نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا کہ I owe this guy. You know what I'm saying? Why? He stood up کہ میں کروں گا والنٹریلی, ایون تو اپنے قبیلے کے خلاف, اپنا قبیلہ کیا پورے عرب کے خلاف چلا گیا تھا وہ بندہ, اپنے مذہب کے خلاف چلا گیا تھا کہ مجھ سے نہیں یہ ناانصافی برداشت ہو رہی. ٹھیک ہے, حسین اسلام کیوں موسٹ اٹریکٹیو ہے؟ بیکاز یہ آپ آرگینک پیٹرن چیک کریں, ہماری فطرہ کے اندر یہ پیٹرن ہے. اور یہ فطرہ میں نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے پروو کر رہا ہوں کہ حلف الفضول کیا تھی. ایک بندے کو لوٹا گیا تھا, اور کیا لوٹا گیا تھا؟ فراڈ ہوا تھا, پتہ بھی نہیں چلا تھا, مار کے نہیں لوٹا گیا تھا, ڈیل ایسی کر کے پیسے نہیں دیے تھے اس کو. سوچے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی, 6 بندوں نے آ کے مارا اور لوٹ کے چلے گئے. ہی اسٹوڈ ان دا کعبہ اینڈ ہی سیڈ, کدھر گئی عرب کی غیرت؟ ٹھیک ہے, امیجن کریں ایک اسٹرینجر کے پیچھے عرب کے بندے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکیلے میں ڈیل کی, اس کو پروو کر کے کیا کر لینا تھا انہوں نے. سو حسین علیہ السلام از دا موسٹ آرگینک ہیرو دیٹ وی ہیو, بیکاز وی ڈیمانڈ دس. آج بھی لاہور کی اور کراچی کی سڑک پہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے نا کہ یہ میں نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے, اور یہ ہسٹری آف آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ہم حسین ہی ڈھونڈتے ہیں یار ایک میں. Do we find it or we become? We have to produce and become. دیکھیں ابو بکر پروڈیوس کرنے ہیں نا تو آپ کو محمد بننا پڑے گا. You have to become twice the Hussein to raise the Hussein. ٹھیک ہے, Hussein is our brand. You need to understand how psychologically, you know, such a deep level psychological demand ہے میری. میں آپ کو پھر بتا دوں, عورت بھی کھڑی ہو جائے نا آدمیوں کے دفاع میں, وہ بھی آرگینک ڈیمانڈ میں پوری اترتے ہیں کہ یار یہ کتنی جری قسم کی اس نے حرکت کی ہے. تو خود سوچیں, اللہ نے ایک نیچرل پروٹیکٹر آدمی کو بنا کے رکھا ہوا ہے. نیچرل پروٹیکٹرز ہیں ہم, ہماری غیرت لگ جاتی ہے ہم اگر اپنے کنبے کا دفاع نہ کر سک رہے ہوں, ہم اندر ہی مر جاتے ہیں. ایکچولی یو نو وٹ, وی لٹرلی ڈائی, یو نو, ناٹ جسٹ اے ورچوئل ڈیتھ. اس کا مطلب ہے فطرہ بھی یہی بول رہی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا. حسین السلام کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے جب جا رہے تھے کہ کیا میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں؟ او عرب مجھے بتا دو میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں. تو انہوں نے کہا وہ خطرے میں ہے, خطا میں تو نہیں.
تو اسے کون سے میرے نانا کے دین میں تم نے یہ دیکھا ہے کہ خطرے کو چھوڑ کے خطا کی طرف چلے جاؤ؟ یہ کون سا دین تمہارے تک پہنچ چکا ہے؟ اینڈ ہی سیڈ آئی انووک دا ٹریٹی آف حلف الفضول ان فرنٹ آف یو. کہ آج تم اپنی اسلام کو چھوڑو, جاہلی عرب کی بھی غیرت کو بھول گئے ہو جو تمہاری نسوں کے اندر, جینز کے اندر ہے, کہ میں جا رہا ہوں اور تم لوگ یو جسٹ لیٹنگ می گو, کہ ہم نہیں ساتھ جائیں گے, اور اپنے گھر پہ چاہ رہے ہو. سو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم آج کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے نواز شریف کی طرف سے, اس وقت اس کی حکومت ہے, اس کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں, عمران خان ہوتا تو اس کا نام لیتا, کہ اگر 2 نمبری آئی ہے اور اس کا افیکٹ میرے اور میرے بچوں پہ آ رہا ہے, اور ایک بندہ کھڑا ہو کے اسٹینس لے, ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. It is, we are wired into loving this archetype of Hussain al-Islam. We're wired into it. That's why I start کہ بھائی یہ سسٹم خراب ٹوٹ رہا تھا, he stood up کہ یہ میرے نبی کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا میں. اور if it was not a big event, then 1400 سال سے اس کی ریمیفیکیشن ہم ابھی دیکھنا رہے ہوتے ہیں. I mean, we still are suffering blood and tears because we lowered our standards. ساحل بھی اس پہ ایک پارٹ ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ جب آپ یہ حسین علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو نہ جانے والوں میں سے یو ہیو پیپل لائک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑے بڑے اور بھی صحابہ ہیں. سو اینڈ یہ تو کہ کون صحیح تھا کون نہیں تھا, بٹ وین وی لک بیک ایٹ ہسٹری رائٹ, ہم ایک کو جب ہیرو بھی بناتے ہیں تو ہم دوسرے کو ڈیمونائز نہیں کرتے. اسلام کا فلسفہ بہت آسان ہے. جب تک کوئی چیز ڈائریکٹلی فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ نہیں رکھیں گے. بالکل اٹس اوکے, صحابہ سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. جو انہوں نے کام کر دیا ہے ان کے احسانات تلے قیامت کا آخری پیدا ہونے والا بچہ بھی رہے گا. ابو بکر صدیق سے لے کے عبداللہ بن زبیر تک جو آخری لڑائی ہے جہابی یوسف کے خلاف, ان کے احسانات ہم جو مرضی کر لیں نہیں چکا سکتے, مگر وہ نبی نہیں ہیں. اوکے, حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ اگر آرگیومنٹ ذہن میں آئے نا کہ باقی کے صحابی غلط اور حسین سے, جی ہاں یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یس ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیو اٹس اے مسلم ڈیوٹی ٹو سے کہ بھائی دونوں پارٹی صحیح نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں, انہوں سے غلطی ہوگی, آئی نو اٹس اے پرابلم, it became a catastrophe, but it does not lower their ranks. ٹھیک ہے, many sahabas have made many mistakes in their lives. To err is human. آپ کبھی بھی یہ والا بلینکٹ اپروول ایک صحابی کو, نعوذ باللہ, یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو معصوم کرنا شروع کر دیں. صحابہ معصوم نہیں, ہم میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اہل تشیع کا کانسیپٹ ہے نا عصمت کا, یہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو اس کو قرآن کے اور پرانے انبیاء کی بھی تمام نہج کے خلاف مانتا ہوں کہ انسان خطا کر سکتا ہے, اور کر لے تو کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا کوئی قہر نہیں آ گیا. انسان وہ اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود سیلف کتھارسس اب ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں کوئی ایسے القاب بھی نہیں یوز کرنا چاہتا جو کسی کی دل آزاری ہو. دس از اے مسلم کرٹیکل ڈیوٹی ٹو سے کہ یس if Hussain is right then everyone has to be wrong. It is a duty, it is not a okay A بھی ایک option ہے, no it's okay. So if they made a mistake I'm okay with this.